اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے عظیم دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرشتے کون ہیں، فرشتے کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور یہ کون سی مخلوق ہے۔ فرشتے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مخلوق ہے، یہ بہت طاقتور ہیں۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں کہ ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں گن سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں، اور لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن شیطان نے فرشتوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون پیدا کرے؟ تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں ہم۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور پھر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب فرشتے آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ہمارا کہنا کتنا مانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کہ یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتا ہے اور شیطان کے بہکائے میں تو نہیں آ جاتا۔ شیطان جو پہلے ہی سے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا جا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ پاک کا کہنا نہ مانوں گا اور خوب برائیاں پھیلاؤں گا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا رہا، اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور اس جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ ایک دن حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے کہنے پر اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے ہی شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا۔ بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ پاک کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا بہت گر گر کر مانگی اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور کہا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو گے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا نہ مانے گا اس کا پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہی رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے اور ان کی بہت اولاد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔
ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کو نیک کاموں میں مدد کرنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ بے شک فرشتے اللہ پاک کی بہت بڑی مخلوق ہیں، ہمیں ہمیشہ